سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس دنیا میں ہم آپ کی میزبان ایلیا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہیں شاہی نقارہ چیپٹر 5 حکیم ارسلانوس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فریدی کا دم گھٹنے لگا۔ اسے گھریلو قسم کی باتوں سے اختلاج ہونے لگتا تھا۔ عقیلہ اپنی چھوٹی بہن کو مخاطب کر کے بولی، اور سنو، عزیز چچا نے انہیں 12 سال کی عمر میں انگلینڈ بھیج دیا تھا اور پھر 10 سال تک ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ حکم تھا ایم اے پاس کرنے سے قبل ہندوستان نہیں آ سکتے۔ پھر وہ فریدی سے پوچھنے لگی، آخر تمہیں اس انسپیکٹری میں کیا مزہ آتا ہے؟ اول تو میرے خیال سے تم کو ملازمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر کرنی ہی تھی تو کسی بڑی جگہ پر گئے ہوتے۔ فریدی ہنسنے لگا۔ یہ بات نہیں ہے، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں دراصل اپنی ہی ضد کی وجہ سے اب تک انسپیکٹر ہوں۔ بڑے عہدے حاصل کرنے کے بعد کام کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ بالکل وہی عزیز چچا کی سی باتیں کرتے ہیں۔ عقیلہ مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے، وہ حضرت بھی آئے دن ایک نئے خبط میں مبتلا رہتے تھے۔ کبھی جنوبی امریکہ تشریف لے جا رہے ہیں، ربر کی کاشت کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، کبھی مصر، اور وجہ پوچھو تو مسکرا کے کہیں گے کیوں نہ ایک بار احرام مصر کی زیارت کر لی جائے۔ اچھا بھائی، اب تم لوگ تو بیٹھو اور باتیں کرو، میں چلا۔ سہولت مرزا چلا گیا۔ فریدی بار بار جمیلہ کی طرف دیکھ لیتا تھا، جو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ البتہ شکیلہ اسے کبھی کبھی پراشتیاق انداز میں دیکھنے لگتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جمیلہ کچھ اکتائی سی نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ اٹھ کے چلی گئی۔ تمہارے زخموں کا کیا حال ہے اب؟ عقیلہ نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تم ہو؟ ابا جانی کو تو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ بتاتے۔ آخر تم یدھراج گڑھی کی طرف گئے ہی کیوں تھے؟ بات تو یہی تھی کہ میں ایک شیطانی کتا جس کے بارے میں یہاں سننے کو بہت آ رہا ہے، اس کو دیکھنے گیا تھا۔ تو تم اس طرح اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو؟ ویسے میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، لیکن ایسی باتوں کا پتہ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ فریدی نے سگار سلگا کے کہا، اگر میں یہاں سگار پیوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بھلا اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ عقیلہ شکیلہ کی طرف دیکھ کے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ شکریہ۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، جمیلہ صاحبہ نے تو سچ مچ رات میں ڈرا ہی دیا تھا۔ بہرحال میں اس مذاق سے دیر تک محفوظ ہوتا رہا۔ مذاق؟ دفعتاً عقیلہ کے چہرے پہ اداسی کی گہری تہیں جم گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ مذاق نہیں تھا۔ مذاق نہیں تھا؟ فریدی کے لہجے میں مصنوعی حیرت تھی۔ مذاق نہیں تھا، عقیلہ دھیرے سے بولی، یہ ہماری ایک پرانی بدنصیبی ہے۔ اس پر 11 سال کی عمر سے اسی قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ دورے؟ جی دورے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ قصبے کے ایک ایک فرد کو اس کی اطلاع ہو گئی ہے۔ یہ دورے پڑتے کس طرح سے ہیں؟ بس یکایک سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی ہے اور اسی قسم کی باتیں کرتی ہے جیسی تم نے پچھلی رات سنی تھی۔ اور انہیں اپنی پچھلی زندگی بالکل یاد نہیں رہتی؟ ہاں، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ہم سے کہتی ہے تم نے ہمیں قید کر رکھا ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں دوبارہ سوئے بغیر ہوش میں تو نہ آتی ہوں گی۔ فریدی نے کہا، کیوں؟ کیا تم اس مرض کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یوں ہی تھوڑا بہت علاج کس قسم کا ہوتا رہا ہے یہ بتائیں۔ سب کچھ کر کے تھک گئے ہیں۔ ملک کے نامی ڈاکٹروں سے مشورے لیے گئے، لیکن سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک مرض کی وجہ نہ معلوم ہو، مرض لا علاج ہے۔ اب بھلا بتاؤ، ہم اس کی وجہ کیسے بتائیں؟ اوہو، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، یہ ایک ذہنی مرض ہے جو یا تو خود بخود جائے گا یا پھر کیا ان کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ یہ بات سارے اعزاء میں مشہور ہو گئی ہے کہ جمیلہ پہ جن آتے ہیں، لہٰذا اب کہیں سے بات ہی نہیں بنتی۔ مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہے۔ ویسے آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتی ہیں؟ انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں۔ مجھے تو انگریزی نہیں آتی، اس نے ایف اے تک پڑھا ہے۔ وہ دن بھر لائبریری میں گھسی رہتی ہے، اس وقت بھی
وہیں کسی موٹی سی کتاب میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ فریدی کچھ کہنے جا رہا تھا کہ عقیلہ کا 10 سالہ لڑکا جاوید بگل بجاتا ہوا اندر آ گیا۔ جاؤ یہاں سے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ممی ہم مارچ کر رہے ہیں، دیکھیے نا، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ۔ شکیلہ ذرا پکڑو نا اس کو۔ جاوید بگل بجاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ ممی ہم بھی بگل لیں گے، ایک 5 سالہ بچی آ کے ٹھنکنے لگی۔ غصہ اتنا ہے ابا جانی بھی اس سے دبتے ہیں، ورنہ ڈاکٹروں نے اسے پڑھنے لکھنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن وہ سنتی ہی نہیں ہے کسی کی۔ ممی ہم بھی بگل لیں گے، لڑکی پھر منمنائی۔ جاؤ کھیلو تم لوگ، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو، ہٹو۔ لڑکیاں بگل نہیں بجاتی، جاوید تو کبھی گڑیوں کے لیے ضد نہیں کرتا۔ ہاں تو وہ پھر فریدی کو مخاطب کر کے بولی، مگر بڑی حیرت کی بات ہے، نہ تو اسے ہوش کی حالت میں دورے کی باتیں یاد رہتی ہیں اور نہ دورے میں ہوش کی باتیں۔ شکیلہ اس کو لے جاؤ ورنہ میں اسے پیٹ دوں گی، بچے نے پھر کچھ آ کے منمنایا تھا۔ عقیلہ نے بچی کو پرے ڈھکیلتے ہوئے کہا اور پھر فریدی سے بولی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ دورے کی تو حالت میں ایسی ایسی باتیں ابا جانی کو کہتی ہے کہ بس رے بس، کہتی ہے تم ظالم رومنوں کے غلام ہو، مجھے آزاد کر دو ورنہ تمہارے محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ مصری اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرتی ہے۔ فریدی سوچ رہا تھا کہ اس جھکی عورت سے کس طرح پیچھا چھڑائے، اس کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ جو باتیں اس نے معلوم کرنی چاہی تھیں ان کی طرف سے تو اس نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے بھاگے، دفتن سولت مرزا کی آواز سنائی دی، آؤ بھائی فریدی، میں تمہیں ایک بڑے دلچسپ آدمی سے ملواؤں۔ سولت مرزا دروازے میں کھڑا عقیلہ کو گھور رہا تھا۔ فریدی اٹھ کے اس کے قریب آیا اور وہ پھر دونوں نشست کے کمرے میں چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں اسے ایک قطعی غیر دلچسپ آدمی دکھائی دیا جو ایک صوفے پر اکڑوں بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ بھورے رنگ کے گھنگریالی داڑھی تھی، سر پہ بالوں کا ایک بے ہنگم سا گچھا، اور وہ بھی کچھ اس قسم کا کہ بھوسی کی گائے اسے خوش گھاس سمجھ کر بے خیالی میں اس پر ایک آدھ منہ ضرور مار سکتی تھی۔ ان کی آہٹ پہ وہ چونکا اور نیم باز آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر پھر اونگنے لگا، لیکن اس کی یہ حالت دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ وہ صوفے کے قریب جیسے ہی پہنچے وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ میاں سولت، اب پانی دیکھو سر سے اونچا ہو گیا ہے، وہ منمنایا۔ ذرا دیکھو تو، یہ بن صاحب کا لونڈا مجھے چونچ دکھاتا ہے، قسم ہے اللہ کی، نہ جانے کیا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ ببن صاحب شکایت کیجئے تو وہ بھاڑ سا منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں بچہ ہے۔ ارے بھائی ہوگا بچہ بچہ میاں، جس دن غصہ آ گیا نا زمین و آسمان کے قلابے ملا کے رکھ دوں گا۔ ضرور ضرور بھائی صاحب، سولت مرزا سنجیدگی سے بولا۔ ارے آپ ان سے ملیے، اپنے نواب عزیز الدین خان صاحب کے صاحبزادے ہیں احمد کمال فریدی، اور آپ حکیم ارسلہ نوس، بڑے پائے کے حکیم ہیں۔ اما وہی عزیز الدین جنہوں نے راجہ سانگر کے پاگل ہاتھی کو گولی ماری تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی۔ اچھا تو آؤ میاں بیٹھو، یہ تمہارے سر پہ پٹی کیسی بندھی ہوئی ہے؟ چوٹ آ گئی تھی، فریدی نے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا لگایا ہے؟ جی معلوم نہیں، بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر نے بینڈیج کی تھی۔ بینڈیج کیا؟ جی یعنی یہی پٹی۔ اوہو، تو گویا انگریزی میں پٹی باندھی تھی۔ اس نے ٹھٹا لگایا۔ ارے میاں گومی باندھو، گومی، ایک دن میں زخم بھر جائے گا۔ گومی کیا؟ آہا، پوچھتے ہو گومی کیا؟ بھائی سولت تم بتاؤ گومی کیا چیز ہے، بھلا میں کیا جانوں؟ سولت مرزا مسکرا کے بولا۔ چلو تم بھی یوں ہی نکلے۔ ارے میاں گومی ایک بوٹی ہے جس کی ہر 4 پتیوں کے اوپر سبز رنگ کی ایک گیند ہوتی ہے جس میں بے شمار سوراخ ہوتے ہیں، اور ہر سوراخ سے سفید رنگ کا ایک پھول نکلتا ہے۔ ابھی چلو میں تمہیں یہ بوٹی پہنچا دوں، سونے کے بھاؤ بکنے والی بوٹی ہے میاں، کیا سمجھے؟ وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دفتن فریدی کی نظر پشت کی طرف اٹھ گئی۔ عقیلہ کا لڑکا ہاتھ میں بگل لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے فریدی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سولت مرزا بھی آڑ میں تھے۔ جاوید آہستہ آہستہ اپنا بگل حکیم ارسلانوس کے کان کے قریب لایا اور زور سے پھونک ماری۔ وہ بیچارہ چیخ کر اچھل پڑا، لیکن اس سے پہلے وہ پلٹا، بچہ یہ جا وہ جا۔ سولت مرزا بھی گڑبڑا کے کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہرے پہ سنجیدگی میں لپٹی ہوئی شرمندگی تھی۔ حکیم ارسلانوس صوفے سے جست لگا کے فرش پہ آیا اور سہولت مرزا کو مکہ دکھا کے کہنے لگا، میں سب سمجھتا ہوں، یہ عقیلہ کے لونڈے کی شرارت ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں بگل دیکھا تھا، خیر میں سمجھ لوں گا۔ ارے بھائی صاحب، آپ ہی نے تو لڑکوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اما تو لڑکوں کو لڑکا ہی رہنا چاہیے، دادا نہ بن جانا چاہیے۔ خیر میں دیکھوں گا۔ ارے تو چلے کہاں، بیٹھیے نا۔ جی نہیں، میں الو نہیں ہوں، مرنے کے بعد میری قدر معلوم ہوگی تم لوگ کو۔ میاں یونان میں پیدا ہوا ہوتا تو لوگ میرے بت بنا کے پوچھتے۔ سہولت مرزا روکتا ہی رہ گیا، لیکن ارسلانوس اٹھ کے چلا گیا۔ آپ نے ان کا نام کیا بتایا تھا؟ نام تو محمد حسین ہے، لیکن یہ خود کو حکیم ارسلانوس کہلاتے ہیں۔ سہولت مرزا نے کہا، یونانی علوم کے مطالعے نے قریب ان کا دماغ الٹ دیا ہے، خاص طور پہ فلسفہ ان کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ فریدی کے ماتھے پہ سلوٹیں ابھر آئیں۔ آپ کی لائبریری میں بڑی شاندار کتابیں ہوں گی، اس نے کہا۔ میں والد صاحب کی زبانی سن چکا ہوں۔ شاندار؟ ہاں، کتابیں تو کافی ہیں، میں نے تو عرصے سے ادھر کا رخ نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ جمیلہ فرصت کے لمحات میں زیادہ تر وہیں گھسی رہتی ہے۔ آپ نے انہیں کسی سائیکو انالسٹ کو دکھایا؟ سہولت بے اختیار چونک پڑا۔ ابھی اندر یہی بات ہو رہی تھی۔ وہ دراصل پچھلی رات کو دورے کی حالت میں ہمارے کمرے میں آ گئی تھیں۔ اب کیا بتاؤں میں، اس کی فکر مجھے گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ پہلے تو خیر سے دورے پڑتے تھے، لیکن اب ادھر کئی دنوں سے، اب میں کیا بتاؤں، میرے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ باہر کچھ شور معلوم ہوا۔ بگل کی پے در پے آوازوں کے ساتھ ہی کسی بچے کی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یہ دونوں گھبرا کے برآمدے میں نکل آئے۔ ارسلانوس جاوید کو اپنی گرفت میں جکڑ کے اس کے کان سے بگل لگائے پھونکوں پر پھونکے مار رہا تھا۔ بمشکل تمام انہوں نے اسے چھڑایا اور سہولت مرزا نے بچے کو لے جا کے ایک بھرپور چانٹا رسید کر دیا۔ وہ بیچارہ روتا ہوا اندر بھاگ گیا۔ آپ بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ سہولت مرزا کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تمہارا یہ چانٹا میرے گال پہ پڑا ہے، تم یاد رکھنا، ارسلانوس سرد لہجے میں بولا۔ آپ کی گال پر؟ مگر نواب صاحب نے تو بچے کو مارا ہے۔ غصہ تو مجھ پر آیا تھا نا، لہٰذا وہ تھپڑ دراصل میرے ہی گال پہ پڑا ہے۔ سہولت مرزا اندر چلا گیا تھا۔ ارسلانوس کے گرد فریدی کے دوست بھی اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان میں خصوصاً سرجن حمید ارسلانوس کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں صاحب، کیا میں تماشا ہوں؟ ارسلانوس انہیں مخاطب کر کے بولا۔ جی ہاں، حمید سنجیدگی سے بولا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس تماشے کے پیسے کون وصول کرے گا؟ کیا بکواس ہے، قسم ہے اللہ کی، اگر اس قصبے کے ہوتے تو ناطقہ بند کر دیتا۔ حمید، کیا بےہودگی ہے، فریدی نے اسے ڈانٹا۔ حکیم صاحب، میں آپ کے رتبے سے واقف ہوں، ملک میں کوئی آپ کی ٹکر کا نہیں ہے، میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ واللہ، تم تو مومن ہو، ارسلانوس پرجوش انداز میں اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ اور میرے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے جناب؟ حمید آگے بڑھ کے بولا۔ دجال، تو بس ایمان لے آئیے مجھ پر، حمید نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ آرے سے چرواہا کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، قسم ہے اللہ کی، بھیجا پھاڑ دوں گا۔ ارسلانوس اس کی طرف لپکا، لیکن فریدی بیچ میں آ گیا۔ چانے بھی دیجیے نا حکیم صاحب، بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بچہ ہے۔ ابے او، ذرا زبان سنبھال کے بات کر، اس نے بچوں کی طرح قہقہا لگایا۔ جاہل کہیں کے، یونان میں کوئی بھی بڑا آدمی بخلندوس کا نام سے گزرا ہی نہیں، تم بھول رہے ہو، شاید تمہارا مراد جالینوس سے ہے۔ حمید، فریدی نے اسے ڈانٹا۔ لگ بھگ فریدی ادھر ادھر کی باتیں پہلے اس کو لگا کے حکیم ارسلانوس کو دروازے تک چھوڑ آیا۔ یہ کون جنگلی تھا؟ حمید نے فریدی سے پوچھا۔ ایک خپتی آدمی اس قابل ہے کہ اسے دلچسپی کا مشغلہ بنایا جائے، حمید نے کہا۔ اتنے میں اشرف وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ وہ فریدی پر اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جانے کے لیے زور ڈالنے لگے، لیکن فریدی کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ پچھلی رات کو یوں ہی بلا مقصد خطرے میں نہیں پڑا تھا۔ اس نے فی الحال انہیں یہ کہہ کے خاموش
کرا دیا کہ بنا سہولت مرزا سے مشورہ لیے بغیر وہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ ان کا مہمان خصوصی ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک نوکر نے فریدی سے کہا، سرکار آپ کو لائبریری میں یاد کر رہے ہیں۔ فریدی حمید کو رکنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ چلا گیا۔ سہولت مرزا کی ادھوری بات رہ کر اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ یہ کون سی بات تھی جس کے متعلق اس کے گھر والوں کو بھی علم نہیں تھا؟ لائبریری میں اسے جمیلہ دکھائی دی جو ایک گوشے میں کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب اپنے باپ کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ یہ کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ اوکے سامعین، حکیم ارسلانوس چیپٹر 5 یہاں پر ختم ہوا۔ آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہاں، شیئر اینڈ لائک بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔